اللہ کی عزت کی قسم جب حضور کی غلامی کی بات آتی ہے مسلمان مومن چاہے اعمال میں کہیں کمی کجی رہ جائے ہونی نہیں چاہیے، نماز پوری پڑھنی چاہیے، روزے سارے رکھنے چاہیے، لیکن اگر کہیں کمی کجی رہ جائے تو رہ جاتی ہے۔ جب عشق رسول کی بات آتی ہے تو وہ جوان جو سارا دن کرکٹ کھیلتا رہا، جب کملی والے کی ختم نبوت کی بات آ گئی میں نے دیکھا وہ سڑکوں پہ بیٹھا کہتا ہے یا رسول اللہ جوانی آپ کے نام پہ قربان کر۔ میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا وہ نوجوان جو کبھی مسجد میں نہ آیا وہ سڑکوں پہ بیٹھ کے کہتا تھا حضور جوانیاں کس کام کی، ہم لٹ جائیں پر آپ کی ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیں۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کی قسم حضرت ابوبکر صدیق نے یہ جہاد شروع کیا تھا اور صحابہ کو جن کے سینے میں قرآن تھا انہوں نے جام شہادت نوش کیے۔ انہوں نے کہا نا میرے حضور کی ختم نبوت۔ یہ تحریک وہاں سے چلی، پھر 53 کی تحریک، ان کے خلاف پیر میر علی تاجدار گولڑا مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے۔ جب اس نے اعلان نبوت معاذ اللہ کیا تو پیر میر علی تاجدار گولڑا کو حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شاہد قیدش کو اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی حضور کا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ پھر میر علی تاجدار گولڑا آنکھ لگ گئی، مقدر کا ستارہ چل رہا، کہا میر علی تو مدینے آیا، وہاں ڈاکو جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور اعلان کر رہے وہاں سے چلے، یہاں آئے اس کو دعوت دی، کہا آؤ میں تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، لیکن ایمان جس کے مقدر میں جس اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نہ آیا، اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا میری لکھائی بڑی اچھی ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، سنیے گا۔ اس نے کہا سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں، جس کی لکھائی اچھی وہ سچا۔ حضرت پیر میر علی تاجدار گولڑا فرماتے ہیں ارے تو لکھنے لکھانے کی بات کرتا ہے، میں چیز کے میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو بھی آ جا، میں بھی آتا ہوں، قلم تو بھی لے آ، کاغذ تو بھی لے آ، قلم میں بھی لے کے آتا ہوں، کاغذ میں بھی لے کے آتا ہوں۔ ارے سچا وہ ہوگا جس کا قلم خود لکھے گا۔ تو سوڑی تحریک کی بات کرتا ہے، کہا سچا وہ ہوگا جس کا قلم خود لکھے گا۔ نہ آیا بلکہ میں قربان جب تاجدار گولڑا پہ کہا یہ بات یہاں تک نہیں ہے، آجا تو جس قبرستان سے کہے گا میں تجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دوں گا۔ مریدوں نے کہا حضور جوش خطابت میں بڑی بات نہیں کرتی آپ نے، محبت میں آپ نے بڑی بات نہیں کرتی۔ پھر میرے کی آنکھیں برس رہی تھی، محبت کے ساتھ کہا بیلیو میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی، میں نے اپنے سے کچھ نہیں کہا، میرے کملی والے تو سامنے کھڑے تھے مجھے فرما رہے تھے میرے لیے جو کہتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ اس طرح نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ذرا تاجدار ختم نبوت، جنہیں اچھا جو بیماری ہو نہ چکے تجھے بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ سن لے۔ پھر یہ بات یہاں تک نہ رکی، جب تحریکیں چلی مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا میرے کملی والے کی ختم نبوت کے لیے جوانوں کی ضرورت ہے کوئی آنے والا؟ جوان جوک در جوکا جن کے سینوں میں ایمان اب آ رہے ہیں، ایک عورت چھوٹا سا بچہ لے کے مولوی صاحب کی گود میں رکھتی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بی بی یہ کیا ہے؟ کہا حضرت جی میرے گھر میں جوان کوئی نہیں، میرے گھر میں جوان کوئی نہیں تھا، یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ حضرت جی میرا سوال بس اتنا ہے کیا کملی والے کی ختم نبوت کے لیے جوانوں کی ضرورت ہی پڑتی؟ کیا جوانوں کی ہی ضرورت ہے؟ جوانی جہاد کر سکتے؟ کہا بی بی پھر کیا کہتی ہو؟ کہا میرے لال کو لے جاؤ یہ ختم نبوت پہ قربان ہو جائے گا، میں سکھی ہو جاؤں گی، فخر سے کہوں گی لوگو میرا پتر حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت کے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، وہاں سے تڑ تڑ گولیوں کی آواز آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ختم نبوت کے دیوانے جوانیاں لٹا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور پہ جوانیاں لٹا رہے ہیں، حضور پہ اپنی جاناں قربان کروا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، ذرا رک جا، میں نے تجھے دودھ پلایا، آج تجھ سے اپنے دودھ کا سوال کرتی ہوں۔ کہا بھی بولو تو صحیح کیا چاہتی ہو؟ سر پہ سیٹا باندھا ہے، دلہن لینے کے لیے جا رہے ہیں، ہر ماں کا خواب ہوتا ہے میں پتر کو دولہا بنا ہوا دیکھوں۔ کہا کیا چاہتے ہو امی؟ دولہا تو بنا ہوا ہوں۔ کہا وہ سامنے دیکھ مصطفیٰ پہ جوانیاں لٹا رہے ہیں، امی مجھے کیا حکم ہے؟ کہا دودھ معاف نہیں کروں گی، جا
نبی کی ختم نبوت پہ تو بھی قربان ہو جا اور ساری گولیاں سینے پہ کھا کے آنا، مجھے فخر ہوگا۔ تیری بارات جا رہی تھی، تجھے دولہا بنا ہوا مصطفیٰ نے بھی دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان ہو جاؤں گی، تو نے شیرہ باندھا ہوا ہے، جا حضور کی غلامی پہ لٹ جا اور ساری گولیاں سینے پہ کھانا۔ پھر جب وہ پلٹا نا تو امی سے کہا امی دیکھ لو کوئی بھی پیٹ پہ نہیں کھا کے آیا، ساری سینے پہ کھائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، اور یہ ہے مرزائیت جو میں نے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری۔ اس نے یہاں تک کہا جس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کو گالیاں دی۔ یار میں اور آپ تھوڑا نہیں بہت زیادہ سوچنا ہو جائے۔